اب ڈپلومیٹکلی وی آر آن اے ویری ٹائٹ روپ، جیسے کہ حذیفہ صاحب نے فرمایا، لیکن علی لاریجانی کا جو خطے کے ممالک کے لیے پیغام ہے کہ امریکہ کے اڈے آپ کے بجائے امریکی سرزمین شمار ہوں گے. سو جو ریٹیلیشن ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو موقف ہے دیٹ سمز اٹ آل. اور پاکستان ظاہر ہے کہ ایک، اور یہ جو اسرائیل کی جانب سے آپ یہ دیکھیں کہ سی آئی اے کی انٹیل تھی، جو انٹرنل مولز ہوں گے وہ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اسرائیل کا ہیڈ ہنٹنگ کا فارمولا جو کافی عرصے سے اس نے لاگو کیا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ ہیڈ ہنٹنگ نہیں کرتا اس طریقے سے، لیکن انٹیلیجنس ساری انہوں نے دی. اس پہ آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ اب کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے مطلب اس خطے میں ڈپلومیٹکلی؟ جی ظاہر ہے کہ اس وقت اچھا ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دوں. ہیڈ ہنٹنگ آج کل کے زمانے میں وہ کہتے ہیں بیسیکلی جو ہے نا امپلائمنٹ دینے کے لیے جو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ، تو وہ میرے خیال ایک مختلف ٹرم ہے. لیکن جو ہے جو اہم چیز یہاں پہ ہے وہ یہ دیکھیں، ایک تو خیر پاکستان کے لیے ٹائٹ روپ ہے، اور حذیفہ صاحب نے بڑے اچھی طرح جو حکومت کا موقف ہے وہ بیان کیا ہے اس وقت. امریکہ کی اگر ہم پوزیشن دیکھیں تو امریکہ اوکے، دو تین چیز تو ہیں ان کی جو اسٹیٹڈ ہیں آبجیکٹیو جو وہ کہتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں جی نیوکلیئر ہے ہمارا، ان کا ہم نے انشور کرنا ہے کہ جن کا نیوکلیئر پروگرام جو بیکاز دیٹ از اے تھریٹ ٹو اس، اور اس سے بھی زیادہ اسرائیل کے لیے تھریٹ ہے. دوسرا ان کے میزائل پروگرام کا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تھریٹ ہے، بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا عرصہ اگر ان کو اور ملا تو ان کا میزائل جو ہے وہ ان کی رینج اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ امریکہ کے ایسٹ کوسٹ تک پہنچ سکیں گے. یہ اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں. پھر انہوں نے کہ کچھ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بھی ہیں. اس بار تو خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بھی اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بنا دیا. انہوں نے کہا جی ہم رجیم چینج کریں گے اس بار، بیکاز اس رجیم سے ہمیں اور دنیا کو خطرہ ہے بقول ان کے. لیکن وہ جو اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ٹرمپ نے جب کہا تو وہ شاید ان کا اس وقت، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم نے ایک دم نیوکلیئر ٹاکس جو سی ہیں ان کو توڑ کے آئے ہیں تو ہمیں کچھ اور کہنا پڑے گا اس وقت. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا اس وقت اسٹریٹجک آبجیکٹیو تو ہے لیکن امیجیٹ آبجیکٹیو نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اس قسم کی کنڈیشنز نہیں ہے کہ ایک دم رجیم چینج ہو سکے. بٹ دے تھاٹ کہ ایسا ہو جائے گا، انہیں یہ لگا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہو جائے گا. میرا سوال صرف ایک تھا بنیادی، ایک تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹک کیا اس سے ایونٹس کیا بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، دوسرا ایک اسپیکولیشن ہے نا، ایک آپ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، فلانا ہو سکتا ہے. تو صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا نہ ہونا ہی ایران کے اوپر حملے کا باعث بنا، ورنہ حملہ تو نارتھ کوریا پہ بھی ہو سکتا تھا ادروائز. جی اہم نقطہ ہے بالکل. اگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر مشکل ہو جاتا. وہ تو ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو دیکھیں جو اصل ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ امریکہ سے زیادہ خواہش اسرائیل کی تھی. بلکہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ دوسری بار ہو رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا ان کے الیکشنز پہ، کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ بائیڈن سے اس لیے ناراض تھے یا کملا ہیرس سے اس لیے ناراض تھے کہ جی وہ سیز فائر نہیں کروا سکے. تو میں نے کہا کہ اور امریکہ میں جو مسلمان تھے ان کے ووٹس جو ان سے ہیں وہ بھی ٹرمپ کو پڑے کئی بار ناراضگی میں. تو میں نے کہا ان کو جو ہے نا جب یہ ٹرمپ آئیں گے اقتدار میں تو یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت آگے تک جائیں گے اسرائیل کے لیے پچھلے امریکی صدور سے. اور دیکھیں وہی ہوا. یہ اسرائیل تو 15 سال سے ایٹ لیسٹ یہ کوشش کر رہے ہیں مختلف ادھر کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کو کنونس کرنے کی کہ ایران پہ اسٹرائکس کریں، لیکن اس سے پہلے کوئی امریکن پریزیڈنٹ یہ چیز نہیں مانا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے دوسری بار کر رہے ہیں یہ. تو ایک تو خیر اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے ان کی نیتن یاہو کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ انسیت ہے، بہت ہی زیادہ ریپورٹ ہے، وہ ایک فیکٹر ہے. اسرائیل جو ہے اس کے لیے دیکھیں نیتن یاہو کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک آبجیکٹیو ملکی لحاظ سے نہیں ہے، نیشنل انٹرسٹ تو ہے ہی لیکن پرسنل انٹرسٹ بھی ہے. بیکاز وہ کانفلکٹ ٹو کانفلکٹ جو ہے اس کی گورنمنٹ ہر کانفلکٹ سے اس کی گورنمنٹ کی میعاد بڑھ جاتی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ جس وقت اس کی گورنمنٹ گئی تو وہ شاید جیل میں جائے گا بیکاز اتنے سخت کرپشن کے اور ابیوز آف پاور کے مقدمات ہیں. وہ تو ایک چیز ہے. اب اگر دیکھیں اب ڈپلومیسی کے سینس میں آ جائیں تو اس وقت ڈپلومیسی کی جو ٹائٹ روپ ہے اس وقت بہت سے ملکوں کے لیے ہے اس خطے میں. کیونکہ دیکھیں ایران نے بھی جو ابھی کیا ہے، یہ جو ٹیکٹک انہوں نے کی ہے، جو ایک دم اتنے زیادہ میزائلز انہوں نے ان کے اڈوں پہ جو ہے اس وقت داغے ہیں. اور اڈوں کے علاوہ دیکھیں صرف اڈوں پہ تو نہیں داغے، انہوں نے سویلین پاپولیشن پہ بھی داغے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ سارا واضح ہے اس وقت. اب اس میں ان کی کوشش یہ ہے کہ جی یہ ملک جو ان سے پریشان ہو کے امریکہ پہ پریشر ڈالیں یا ان کے ساتھ انٹرسیڈ کریں کہ جی بند کریں یہ جنگ. اس وقت یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ان ملکوں نے اب جو ہٹ لینی تھی اپنے امیج کے لیے یا باقی جو ایک اپنی اسٹریٹجک ہٹ لینی تھی وہ تو لے لیا اب انہوں نے. اب وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ایک بار ہی ختم ہو جائے
تاکہ اس کو یہ کنکلوژن تک لے کے جائیں بجائے اس کے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یا 7 سال کے بعد یہ دوبارہ ہو. تو اس لیے یہ جو ہے ایک بہت ہی ہائی رسک میں سمجھتا ہوں ٹیکٹک ہے ایران کی طرف سے. اب ڈپلومیٹکلی دیکھیں پاکستان جیسے ملک جن کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, GCC کنٹریز کے ساتھ بھی بہت ہی برادرانہ تعلقات ہیں, تو وہ پاکستان کی اس وقت کیا ہے پوزیشن؟ ہماری پوزیشن بہت واضح ہے. ہماری پوزیشن اصولی پوزیشن ہے کہ دیکھیں کسی بھی ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے, سوورنٹی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. جو UN چارٹر جو ہے, اچھا بے شک وہ ایران ہو جس کے اوپر ہم نے بہت واضح پچھلی بار بھی یہ موقف رکھا, حالانکہ ہماری امریکہ سے کتنی اس وقت ایک دوستی بھی ہے, بڑی ایک اچھا فیز ہے ریلیشن شپ کا. بٹ وی ہیو بین لیکن کلیئر دوسری طرف اگر ایران جو ہے وہ میزائلز پھینکتا ہے دوسرے ملکوں پہ جو خلیجی ممالک ہیں, تو وہ بھی ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہے, وہ بھی ان کی سوورینٹی کی وائلیشن ہے, وہ بھی UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. تو اس لیے پاکستان جو صاحب یہی میں چاہوں گا کہ آپ کلیئر کریں, یہی میں چاہوں گا آپ کلیئر کریں. یہ جو آپ نے کہا کہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہے, باقی چیزوں کی وائلیشن ہے, لیکن کنسیڈرنگ دا فیکٹ ایران کا اسٹیٹمنٹ, ظاہر ہے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بٹ ایران ہیز اے پوائنٹ کہ جب آپ نے اپنے سوورن کنٹریز میں کسی دوسرے ملک کے یا کسی سپر پاور کے اڈے بنا رکھے ہیں اور وہ اڈے اگر کسی بنیاد پر استعمال ہوتے ہیں, یہ ایران کا ایسا کہنا ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس, تو پھر ایسی بنیاد پر جو اڈے امریکہ کے اڈے کسی سوورن ملک کے اندر موجود ہیں تو ان کو ٹارگٹ کرنا ایران اپنا حق سمجھتا ہے, کیونکہ وہ امریکہ تو پہنچ نہیں سکتا, اسے اسی طریقے سے ریٹیلیٹ کرنا ہے جہاں سے اس پہ آپریشن ہو رہے ہوں گے, حملے ہو رہے ہوں گے, یا اس کو یہ لگتا ہوگا کہ امریکی یا اسرائیلی وہاں پر موجود ہے. تو اس پر اقوام متحدہ کا چارٹر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو خیر انہوں نے صرف اڈوں پہ تو حملے نہیں کیے نا اس وقت, میزائلز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں گر رہے ہیں جا کے, اور ظاہر ہے کہ وہ کافی پریسیشن. ویسے تو سر بڑے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتے ہیں, لیکن میزائلوں کا تو ویسے بھی نہیں آئیڈیا ہوتا, ادھر جا کے کہیں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ مال فنکشن بھی ہو سکتے ہیں. ابھی تک تو خیر واضح ہو گیا ہے نا کتنے, اب UAE پہ اگر اب سینکڑوں کی تعداد میں اگر میزائل, تو پھر سے میزائلز نہیں ہیں, ڈرونز بھی ہیں, تو باقی سارا بھی. تو ایک تو خیر وہ پوائنٹ کلیئر ہے کہ وہ مطلب جو سا یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے اتفاقاً ادھر ادھر گر رہے ہیں, وہ تو بہت کلیئر ہے کہ وہ جہاں پہ ٹارگیٹڈ ہیں تو وہیں پہ گر رہے ہیں زیادہ تر. تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے, آج کل ٹیکنالوجی خاصی پریسائز. But you got my point کہ why Iran is doing that. جی ہاں دیکھیں ایران, ہر ملک کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے, ظاہر ہے ان کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لا کے حساب سے جو ہے وہ اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں دوسرے ملک کو, اور لیٹ سے کیونکہ اگر صرف بحری اڈوں کو کرتے ہیں وہ ایک بات کی, اچھا اس پہ بھی پھر وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بحری اڈے دیکھیں جب جو بھی ملٹری بیسز ہیں وہ کسی بھی ملک کا رائٹ ہے وہ کسی اور ملک کو دے سکتا ہے, تو اس رائٹ کو تو خیر ظاہر ہے آپ چیلنج نہیں کر سکتے.